بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، انجینئر مرزا کے نعرے مارنے اور بظاہر اپنے آپ کو علمی کتابی کہنے والوں کے 70% اکثریت جو ہے وہ رافضیوں اور پھر تفضیلیوں کی ہے۔ اب انجینئر مرزا کو وہ چاہنے والے نوجوان جو اہل سنت کے مسالک میں سے تھے، جن میں سے کچھ بریلوی جماعت سے ان کے مزاروں، پیروں، فقیروں کے ڈراموں اور استمداد و استغاثہ کے بگڑے ہوئے امور سے تنگ آ کر مرزے کو فالو کیا۔ دیوبندی مسلک کے کچھ جوان تصوف و ترک رفع الیدین کے مسئلے اور اپنے بزرگوں کے مشہور عجیب کرامتوں کے دفاع سے تنگ آ کر گئے، اور اہل حدیث مسلک کے کچھ لوگ امام حسین اور اہل بیت اطہار کے قلیل ذکر اور یزید کے مسئلے پر تسلب کے سبب تنگ آ کر گئے۔ لیکن یہ ان تین مسالک کے نوجوانوں میں ان تین مسالک کے نوجوانوں میں ان مسائل پر کوئی اختلاف اور پریشانی نہ تھی۔ نمبر 1، تمام صحابہ عادل اور راشد ہونے پر۔ نمبر 2، تمام صحابہ کے مشاجرات کے امور میں سکوت کرنے پر۔ نمبر 3، تمام جنگوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کو فقط خطا اجتہادی پر ماننے پر۔ نمبر 4، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ہمیشہ ذکر خیر کرنے پر، ان کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل کے قائل ہونے پر۔ نمبر 5، رافضی شیعوں کو دائرہ اسلام سے خروج کے سلسلے میں امت کے اجماع قائم ہونے پر۔ نمبر 6، حضرت سیدنا ابو بکر کو افضل بعد از انبیاء ہونے پر۔ لیکن مرزے کی وہ اکثریت فالوورز جو پہلے سے ہی رافضی اور تفضیلی تھے، وہ اپنی پہچان چھپا کر مرزے کے اسٹوڈنٹس بن گئے، اور جو مرزے کے اسٹوڈنٹس تھے ان کو اپنے ساتھ ورگلا کر مرزے کے فالوورز کو فقط ان مسائل پر لگا دیا۔ نمبر 1، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ذکر خیر کو دشمنی اہل بیت سمجھنا۔ نمبر 2، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو تمام صحابہ سے افضل سمجھنا۔ نمبر 3، اما عائشہ صدیقہ اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو باغی کہنا۔ نمبر 4، حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ماموں کہنا اور ان کے جنگ کرنے کے امر کو مشکوک سمجھنا، ان کی نیت پر شک کرنا، بلکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مبغض بنا کر معاذ اللہ ان کو دل میں منافق تصور کرنا۔ نمبر 5، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم نے کی، جس کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما گئے تھے، اس فرمان رسول کو پس پشت ڈال کر اس عظیم بیعت اور صلح کو بغیر دلیل و اسناد کے منسوخ بنا لینا کہ کہیں پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا پہلو نہ نکلے۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب فالوورز باقی انہی پرانے جماعتی مسائل میں بحث کرتے ہیں جو اہل سنت کے مسالک مناظروں اور اسٹیجوں پر کرتے ہیں، یعنی صوفیہ کو نشانہ بنانا، جبکہ علمی کتابی کیا کرتے ہیں؟ متفقہ علیہ صوفیہ کی طرف منسوب واقعہ کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ بابت شیعی کوئی نہیں، پھر کہنا کہ نبی کے سامنے کوئی بھی مخصوص صحابی کا نام لگا کر کہنا کہ شیعی کوئی نہیں، پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پر کہنا کہ علی کے سامنے شیعی کوئی نہیں۔ لیکن ان کی منافقت کا تب پتہ چلتا ہے جب سے کہا جائے کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ
شیء کوئی نہیں، استغفار معاذ اللہ، لیکن یہ کبھی یہ جملہ نہیں کہیں گے۔ جو سیدھے سادے مرزا صاحب کے فالوورز ہوں گے وہ یہ جملہ بول دیں گے، جو تقیہ بعد کھٹمل ہوں گے وہ کبھی نہیں کہیں گے۔ اسی دوران یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جن مسائل کو بنیاد بنا کر مرزا صاحب اب اہل سنت کے ہر فرقے پر طعن کرتا ہے، انہی سب امور میں کفر تک غلو شیعوں کی جماعت میں ہے، لیکن ان پر رد برائے نام ہے کہ بس کوئی تانا مارے تو کلپ ایک آدھا دکھا دیا جاتا ہے۔ الغرض مرزا نے 70% مسائل میں رافضیت کو تقویت دی ہے، اور وہ تقویت اہل سنت میں پہلے سے مشہور مسائل پھر سے نئے بنا کر عام کالج یونیورسٹیز کے لڑکوں کو رافضیت کے مسئلے پر چلا دیا۔ مرزا کا نصف سے زیادہ لٹریچر اور ویڈیوز مشاجرات صحابہ، جنگ جمل و صفین، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مذمت وغیرہ پر ہے۔ مرزا صاحب کے فالوورز ہمیشہ بس حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لڑتے نظر آئیں گے کہ دین و ایمان کا مسئلہ بس یہی جنگیں اور کربلا تھی۔ جب آپ وسیع نظر سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ فتنہ رافضیت و تفضیلیت کو پھر سے مرزا کی شکل میں لانچ کیا گیا تھا، جس کا اصل مقصد مشاجرات صحابہ پر اہل سنت کے جوانوں کو گمراہ کرنا تھا، لیکن اس کا ٹائم مکمل ہو گیا، اور اس کے جیسے تفضیلی پیروں کا بھی۔ فتنے کے مقابل اللہ نے اہل سنت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع کا ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ 1000 سال رافضیوں کو حضرت سیدنا امیر معاویہ پر اعتراضات بنانے میں لگے، اور اہل سنت اپنے صرف 5 سالوں میں ان سب پروپیگنڈا کا دلائل سے منہ توڑ جواب دیے اور دیتے جا رہے ہیں، بلکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دفاع میں دلائل کی ترتیب اور تحقیق کا ایسا نیا مضبوط سلسلہ چلا ہے کہ کھٹمل پریشان ہو گئے کہ ہماری جو چورن فقط محبت اہل بیت کے لیبل میں چلتا تھا، نئے نوجوانوں نے ان کھٹمل کی مٹی پلید کر دی۔ اب تحقیق الزامی اسنادی حوالے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی شان، ان کی عظمت، ان کی فراخ دلی، ان کی سیاست، ان کے جہاد اور اسلام کو نئی فتوحات کے ساتھ بلندیوں پر لے جانے والے اس صحابی کی وہ خدمات سامنے آ گئی ہیں۔ لوگوں کے جو پہلے تھوڑی ماند پڑ گئی تھی، پہلے دفعہ حضرت سیدنا امیر معاویہ میں تھڑ موڑے ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے کچھ لوگ، لیکن اب تو برج کر دفاع کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ مرزے اور کھٹمل کا وقت اب زیادہ نہیں رہا، یہ مکمل ایکسپوز ہونے کے در پر ہے۔ آپ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ اور ہمیں اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔